معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم عاشورہ۔ مسلمان عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی جو اہمیت ہے وہ صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے سے اہم مانا گیا تھا، بلکہ یوم عاشورہ کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بہت پہلے کی ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینے سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کہلاتی ہے۔ عاشورہ ہی کے دن قیامت آئے گی۔ عاشورہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ ہی کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے۔ عاشورہ ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہی عاشورہ کا روزہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا، مگر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ نفل ہو گیا۔ جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومونه۔ یہ بہت عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم لوگ بھی انہی کے اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ یہودیوں کے علاوہ نصارہ بھی رکھتے تھے۔ یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم فرمایا اور یہ فرمایا، لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم الحرام کو روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں، جو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھیں وہ صرف 10 تاریخ کو نہ رکھیں بلکہ 9، 10 یا 10، 11 2 دن لگاتار رکھیں تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ مجھے بھی اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام، خدا حافظ۔